ورسوله وتعزروه وتوقروه وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا قائد المرسلين ولا فخر او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا۔ در شاہ مدینہ چھوڑ دے جنت کے بدلے، یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی وقار، آج مجھے جس موضوع پہ لب گشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں تو کہتا ہوں کہ میری زبان میں اتنی ہمت و سکت و قوت و جرت ہی نہیں کہ میں پیغمبر کی شان کو کما حقہ خراج عقیدت کا سلام پیش کر سکوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ میں جب اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے عنوان پہ لب کشائی اور گوشہ چینی شروع کرنا چاہتا ہوں، میں تو سوچو کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں، میں ان کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں جو پانی سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، زمین و زماں سے پہلے ہے، حور و غلماں سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے۔ میں تو کہتا ہوں کہ انداز فاروقی شہید میں جب ایک شاعر نے پیغمبر کی سیرت و مدح ثنائی کو لکھنا شروع کیا، اس کی عمر 30 برس تھی، اور لکھتے 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 جب 40 برس گزر گئے اور اس کی عمر 70 برس کو پہنچی تو اس نے 10,000 سے زیادہ پیغمبر کی سیرت پر، پیغمبر کی صورت پر، پیغمبر کے جلال جمال کمال اطوار اور انوارات و تجلیات کے خد و خال کو لکھ کر 10,000 سے زیادہ نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات اور کتابیں لکھی، مگر جب اس کی عمر 70 برس سے گزری تو اس نے سمجھا کہ اب تو میرے وصال کا وقت قریب آ گیا، اب تو میں پردہ فرما جاؤں گا، تو اس نے اپنا سارا کلام اٹھا کر سامنے میز پہ رکھا اور اسی کلام سے مخاطب ہو کر اللہ کے پیغمبر کو اپنے تصور و تخیل میں لا کر ہاتھ باندھ کر جھک کر اعتراف شکست کرتا ہے کہ آقا میں نے 40 برس آپ کی سیرت و مدح ثنائی کو لکھا ہے، لیکن میں آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھا کہ تھکی ہے فکر رضا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رضا مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے۔ میں جب اللہ کے پیغمبر کی سیرت کے عنوان پہ لب گشائی شروع کرنا چاہتا ہوں تو مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جھانک کے دیکھنا پڑتا ہے، تو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اسی پیغمبر کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں عالم ارواح کے بعد عالم دنیا میں آؤں، مجھے عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اسی پیغمبر کے درود و سلام نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں عالم دنیا میں آنے کے بعد کلمہ پڑھوں، کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد آذان کہوں، آذان میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد نماز پڑھوں، نماز میں سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد دعا مانگوں، دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعا کے بعد کوئی اطاعت کروں، ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں، ذکر اس کا ہے، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، ذکر اس کا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں ساری کائنات کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں نماز جنازہ کے بعد قبر میں اتر جاؤں، قبر کے سوال و جواب میں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں قبر کے بعد
عالم محشر میں جاؤں تو مجھے وہاں بھی اسی پیغمبر کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں عالم محشر کے بعد حوض کوثر پہ جاؤں تو مجھے وہاں بھی اسی پیغمبر کا شفاعت کا جام چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پہ اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے بڑھوں، میں جنت میں داخل ہو جاؤں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے پھولوں کی پتیوں کو دیکھوں، میں روئے زمین سے لے کے عرش معلیٰ تک جہاں جہاں نظر دوڑاتا ہوں، ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے، ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ آخر میں ایک پنجابی کا شعر کہہ کے اجازت چاہتا ہوں۔ فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہندا، کسے شہدوی اتھے سایا نہ ہندا، نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے، شب و روز دے اے نہ ہندے نظارے، نہ جنو بشرتے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلیاں دے والی نہ دربار ہوندے، نہ ملدی کسے نو کتے زندگانی، ہوائے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی، نہ میلاد ہوندے نہ اے نات خانی، ثنا خان نہ ہوندے نہ اے خوش بیانی، نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہندا ظہوری، کسے چیز دا اتھے سایہ نہ ہندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہندا۔ وما